سورہ زمر پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 36 اور 37۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدا ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد ومن یہد اللہ فما له من مضل الیس اللہ بعزیز انتقام۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کیا لیسا نہیں ہے اللہ اللہ بکافن کافی عبدہ اپنے بندے کو، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ وَيُخَفِّفُونَكَ اور وہ آپ کو ڈراتے ہیں، بِالَّذِينَ مِن دُونِ ان سے جو اللہ کے سوا ہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ اور جس کو اللہ ہدایت دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ بعزیز غالب، ذی انتقام انتقام لینے والا۔ یہ آیہ کریمہ بھی اپنے عنوان کے اعتبار سے بڑی دلچسپ ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ یہاں عبد سے مراد حضور کی ذات ہے۔ عبد سے مراد حضور کی ذات ہے کہ محبوب اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اچھا، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ آیت کا اگلا حصہ بتائے گا کہ ضرورت کیوں پیش آئی۔ یخوفونک بالذین من دونہ، یہ ڈراتے ہیں اللہ کے ما سوا سے۔ بسقام یہ مکہ کی ایک آبادی تھی، اس کے اندر کفار قریش نے لا عزا بت کے لیے ایک گھر بنایا ہوا تھا اس کی حفاظت کے لیے، اور اس گھر کو انہوں نے خانہ کعبے کا درجہ دیا ہوا تھا عزا بت کے لیے، چونکہ کافروں کے جو بڑے بت تھے نا، ویسے تو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، لیکن جو بڑے بت تھے نا وہ تھے کون سے؟ لات، عزا، منات، یہ تین ان کے بڑے خدا تھے۔ عزا کے لیے انہوں نے ایک گھر بنایا ہوا تھا اور اس گھر کو خانہ کعبے کا درجہ دیا ہوا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ تم عزا کو توڑ کر آؤ۔ اب حضرت خالد بن ولید کے جب اس بسقام وادی میں پہنچے نا، تو جو اس عزا کی عمارت کا محافظ تھا اس نے کہا خالد قریب مت آنا، یہ عزا بڑی طاقت والا خدا ہے، اگر تم اس کے قریب آئے نا یہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا اور تم زندہ جا نہیں سکو گے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کی ساری باتیں سنی نا، تو آپ نشہ توحید میں آگے بڑھے اور اس کے سامنے جا کر تلوار عزا کے سر پر مار کر اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ، اب اللہ فرما رہا ہے تم خدا کے غیر سے ڈراتے ہو کہ یہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، اور میں اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالی تمام معلومات کا عالم ہے اور تمام ممکنات پر قادر ہے۔
لہذا جب وہ تمام ممکنات پر قادر ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے تو وہ اپنے بندے کی تمام ضروریات سے واقف بھی ہے اور اپنے بندے کے تمام احوال کا عالم بھی ہے، لہذا وہ اپنے بندے کی مدد کرنے پر قادر بھی ہے، اور یہ شان کسی اور کو نہیں ہے، یہ شان صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے کہ تمام معلومات کا عالم صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تمام معلومات کا عالم نہیں ہے۔ یہ صرف شان اللہ کی، اور تمام ممکنات پر قادر صرف اللہ ہے، ہر بندہ نہیں ہے، ہر ذات نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہے کہ تم اگر قدرت کا دعویٰ کرتے ہو تو سمندر خشک کر کے دکھا دو، تو ہم سمندر خشک نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ کتنا بڑا قادر ہے، کن کہے تو سمندر خشک ہو جائے گا۔ اللہ وہ تمام ممکنات پر قادر ہے، لہذا وہ اپنے بندے کے احوال سے واقف بھی ہے اور بندے کی ضروریات کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ کیا مطلب؟ محبوب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ عزا، یہ لات، یہ منات، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ کا رب وہی ہے جس نے نمرود کی آنکھ ابراہیم پر ٹھنڈی کر دی، جس نے طوفان میں نوح کو بچا لیا تھا، جس نے اسماعیل کو چھری کے نیچے سے اٹھا لیا تھا، جس نے فرعون کے محل کے اندر موسیٰ کی مدد کی تھی، جس نے بحر قلزم میں موسیٰ کے بنی اسرائیل کو 12 راستے دے دیے تھے اور ان کی نگاہوں کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ آپ کا رب وہی ہے جس نے خزائن سمیت قارون کو زمین میں دسا دیا تھا۔ لہذا آپ کا رب تمام ممکنات پر قادر ہے، کسی اور سے آپ کو ڈرایا جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور محدثین فرماتے یہ خطاب حضور کے ذریعے حضور کی امت کے لیے بھی ہے کہ سرکار کی امت کو اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے، صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے جب اوروں سے ڈرنا شروع کیا نا تبھی سے ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ امریکہ وہاں بات کرتا ہے، ہمارے حکمران یہاں کان پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ خالد بن ولید نے کہا تمہارا دعویٰ ہے نا عزا کی بڑی طاقت ہے، آؤ میں دیکھتا ہوں، میں اس کا سر پھوڑتا ہوں، یا کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے گا یہ۔ تو اس لیے ایمان والوں کو خطاب ہے حضور کے ذریعے کہ ایمان والوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہی پر چھوڑ دے کوئی اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ محبوب یہ مکہ والے آپ کو اس لیے نہیں پہچان رہے کہ ان کی مقدر میں گمراہی ہے، ان کے نصیبوں میں گمراہی ہے، اور ہدایت جن کے نصیبوں میں ہوتی ہے وہ تو فارس سے چل کر پہلے ہی آ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہدایت جن کے مقدر میں ہوتی ہے وہ تو حبشہ سے چل کر آ جاتے ہیں۔ ہدایت جن کے مقدر میں ہوتی ہے وہ دنیا کے کونے کونے سے چل کر آ جاتے ہیں، انہیں ہدایت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جن کو اللہ گمراہ کرے کون ہدایت دے سکے گا؟ وہ تو لوط کی بیوی ہو کر بھی ہدایت نہیں پائے گی، لوط کا بیٹا ہو کر بھی ہدایت نہیں پائے گا۔ تو ہدایت جسے اللہ دے اسے ملتی ہے، اور اللہ جس کو گمراہی پر چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہم صحابہ سے بار بار فرمایا کرتے تھے، کیا بات؟ ایک بات فرمایا کرتے، فرمایا تم تمام تفکرات کو چھوڑ کر ایک فکر میں لگ جاؤ، اللہ تمہیں تمام فکروں سے غنی کر دے گا۔ اور وہ ایک فکر کیا ہے؟ آخرت کی فکر۔ فرمایا تم آخرت کی فکر میں لگ جاؤ، اللہ تمہیں تمام فکروں سے آزاد کر دے گا۔ اور اگر تم نے
دنیا کی فکروں میں انہماک لے لیا، تفکرات دنیا میں منہمک ہو گئے، تو پھر خیال یاد رکھنا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تم کس وادی میں مر جاؤ، پھر اللہ کو اس سے کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم کس وادی میں مر جاؤ، تم کہاں مرتے ہو اللہ کو اس سے پرواہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سڑک پر مر جاؤ یا کسی بستی میں جا کر کسی گلی میں مر جاؤ یا کسی کارخانے کے اندر مر جاؤ، پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تم فکر دنیا چھوڑ کر فکر آخرت میں لگ جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ موت دے گا جس پر دنیا رش کرے گی، ہے نا؟ تو اس لیے فرمایا، سرکار یہ بار بار فرمایا کرتے تھے، تفکرات دنیا سے اپنے آپ کو آزاد کر کے آخرت کی فکر میں لگ جاؤ، اللہ تمہیں تفکرات دنیا سے غنی کر دے گا، فکر کا موقع ہی نہیں آنے دے گا، تو تمہاری ضرورت سے پہلے تمہاری ضرورت پوری کر دے گا۔ یہ سرکار اکثر فرمایا کرتے تھے۔ تو فرمایا جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اسے کون گمراہ کر سکتا ہے؟ اسے کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ابلیس ہزار زور لگائے، ابلیس ہزار طاقتیں استعمال کرے، ابلیس جو مرضی قوتیں استعمال کر لے، شیطانی قوتیں جتنا مرضی استعمال ہو جائے، لیکن اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ میں قدے میں بھی بیٹھا ہو تو یاد رب کو کر رہا ہوگا، وہ بازار میں بھی بیٹھا ہو تو یاد رب کو کر رہا ہوتا، وہ کارخانے میں بھی بیٹھا ہو تو یاد رب کو کر رہا ہوتا۔ یہ یاد الہی مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہم نے جوڑی ہے۔ وہ جی جب مسجد میں جائیں گے تو پھر قرآن پڑھ لیں گے، جب مسجد میں جائیں گے تو پھر رب کو یاد کر لیں گے، جب مسجد میں جائیں گے تو پھر جانا نماز پڑھ لیں گے۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، جن کو میں ہدایت دیتا ہوں پھر وہ دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھے ہوں پھر وہ مجھے ہی یاد کر رہے ہو، پھر وہ محتاج نہیں ہوتے کسی جگہ کی یا مکان کے، وہ تو ہر وقت میری یاد میں منہمک رہتے، پھر انہیں میری یاد کے بنا چین آتا ہی نہیں ہے، سکون آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی آپ نماز کے عادی بن جائے نا تو کبھی دیکھ لیں آپ کی نماز رہ جائے نا تو ایسے لگے گا جیسے سر پر کوئی بہت بڑا بوجھ ہے، جتنی دیر تک آپ نماز میں پڑھیں گے آپ کو نیند ہی نہیں آتی، بستر پر لیٹ بھی جائیں نا تھکاوٹ سے تو کروٹیں بدلتا رہتا ہے انسان، اور نہیں یار بوجھ ہے پہلے اس کو مکمل کر، نیند آتی ہی نہیں انسان کو، اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر کروٹ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آخری سجدہ کر رہا ہوتا تو نیند آنا شروع بھی ہو جاتی۔ یہ اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا علیہ اللہ بعزیز انتقام، اور کیا اللہ انتقام لینے کے لیے غالب اور کافی نہیں ہے؟ یعنی کافی ہے اللہ، اللہ انتقام لیتا ہے، لیکن کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ مکہ والے وہ کتنا ناز کرتے تھے اپنی طاقت پر، اللہ نے بدر میں انتقام لیا یا نہیں لیا؟ 1000 کو 313 سے ذلیل و رسوا کروا دیا، اللہ نے انتقام لے لیا، ٹھیک ہے نا؟ جو مکہ میں بڑھ کے مارتے تھے اللہ نے صرف مختصر سی مدت کے بعد اپنے محبوب کو اسی مکہ میں فاتح بنا کر بھیج دیا، اور منہ چھپاتے پھر رہے تھے کہ اب کیا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ انتقام لینے کے لیے بہت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پائی کو کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ دیکھو نا کیا سی شان ہے اس کی، ٹھیک ہے نا؟ فرعون نے فوجیں لگائی موسیٰ کو غرق کرنے کے لیے، اللہ نے فرعون کو غرق کر کے اسی مصر کا بادشاہ موسیٰ کو بنا دیا۔ جہاں کل فرعون بادشاہ تھا وہیں اگلے دن موسیٰ بادشاہ تھا۔ تو اللہ انتقام لینے کے لیے کافی ہے، کسی اور کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں رہتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اس سے مضبوط رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ